رہی ہیں۔ ڈیٹا ہے، ایک ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کرنا بڑا ہی امپورٹنٹ ہے۔ 5 وزراء وزیر خزانہ اس پوری مسخرے اور مذاق میں بدلے گئے، 7 FBR چیئرمین بدلے گئے، 6 سیکرٹری فائنانس بدلے گئے۔ آج جو صبح دوپہر شام معیشت کے خلاف چیخیں مار رہے ہیں لوگ، ان کو تو عمران خان نے وزارتوں سے نکالا ہوا ہے کارکردگی کی بنیاد کے اوپر۔ یہ وزیر خزانہ تھے سارے، فائنانس منسٹرز تھے سارے، اپنی شکلیں دیکھیں، اپنی باتیں سنیں۔ آپ کو تو آپ کے وزیر اعظم نے کارکردگی کی بنیاد پر وزارتوں سے نکالا ہوا ہے، فائنانس منسٹری سے۔ آپ کی اہلیت آپ کے وزیر اعظم نے قبول نہیں کی تو عوام کیسے قبول کرے؟ آپ کی باتوں پہ یقین آپ کی اپنی حکومت نے نہیں کیا تھا، آپ کے MNAs نے نہیں کیا تھا، آپ کے اتحادیوں نے نہیں کیا تھا، تو آج عوام کیسے کرے؟ یہ دستخط آپ نے کیے تھے۔ یہ شرائط اس ابہام کی وجہ سے، جب معیشت کمزور ہو گئی، جب معیشت تباہ ہو گئی، جب کانفیڈنس مارکیٹس کا ختم ہو گیا، آپ نے کمزور بنیادوں کے اوپر IMF سے یہ شرائط آپ نے لی۔ اور آپ کے سیکرٹری فائنانس یونس دھاگا صاحب نے کہا کہ یہ غلط فیصلے ہو رہے ہیں، یہ IMF کے ساتھ غلط معاہدہ سائن ہو رہا ہے۔ آپ کے وزیر نے اٹھا کے باہر پھینکا بیوروکریٹ کو، اور اس کی وجہ سے اس نے استعفیٰ دیا اور 2 سے 3 سال کی اس کی ملازمت ختم ہوئی، کیونکہ وہ بات کر رہا تھا جو عوام کی بات تھی، جو اپوزیشن کر رہی تھی اس وقت، کہ IMF کی شرائط پارلیمنٹ میں لائی جائیں۔ تب IMF کی شرائط پچھلے دروازوں میں بیٹھ کر دستخط ہوئے، اور یہ شرائط ہوئی کہ ہر مہینے 30 روپے پیٹرول بڑھے گا اور 17% اس کے اوپر ڈیوٹی ٹیکس لگے گا۔ اور دوسری بات، آج نظم کیا لگی ہوئی ہے؟ ہم دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ بے روزگاری دیکھیں گے، معاشی تباہی دیکھیں گے، غربت دیکھیں گے، 44,000 ارب کا قرضہ دیکھیں گے، بدتمیزی دیکھیں گے، گالیاں دیکھیں گے، افراتفری دیکھیں گے، فساد دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ آپ کو تو شرم آنی چاہیے۔ نظموں کا مطلب پتہ ہے کہ ہم دیکھیں گے؟ نظم کا جو مطلب ہے وہ کیا مطلب ہے؟ آپ اپنی عدم اعتماد کو عوام نے دیکھا، عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے، اور جب آپ نے آخری رات دیکھا کہ عدم اعتماد نو کانفیڈنس کامیاب ہو رہا ہے، وہ سبسڈی دے کر چلے گئے جس کی خزانے میں پیسے نہیں تھے، جو ان شرائط کا حصہ نہیں تھے۔ یہ عدم اعتماد کی وجہ سے، اپنی کرسی کے اقتدار کے ہلنے اور جانے کی وجہ سے وہ سبسڈی دی جو خزانے میں پیسہ نہیں تھا۔ یہ دیکھیں گے، آپ کے جھوٹ دیکھیں گے، آپ کی منافقت کے چہرے دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ کیا عوام دیکھے گا؟ اور پھر ایک کیا کہتے ہیں، آج ایک اور نظم بھی لگائی، وہ کیا لگائی؟ جاگ اٹھا ہے۔ یار کوئی شرم کریں، خدا کا واسطہ ہے، ان نظموں کی ایک ویلیو ہے، ایک اس کے اندر ہسٹورک ایموشن ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جاگ اٹھا ہے۔ کیا جاگ اٹھا ہے؟ وہ آیا تھا ڈی چوک، جاگ اٹھا تھا، جو اتنی تھیں گاڑیاں آپ کے کارواں کے پیچھے، وہ رپورٹ آپ کے سامنے پیش جب ہوئی تو آپ بھگوڑے وہاں سے بھاگ گئے F8 سے، سینٹورس کے پاس سے۔ یہ جاگ اٹھا ہے؟ اتنی تو رانا ثناءاللہ صاحب منسٹری سے نکلتے ہیں تو پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں جو کہ عوام کی گاڑیاں ہوتی ہیں جب وہ اپنے حلقے میں جاتے ہیں۔ کون سا جاگ اٹھا ہے؟ کدھر؟ جمعے کے بعد آج دیکھتے رہے جاگ اٹھا ہے، وہ اعلان ہوا تھا پروٹیسٹ کا، ہم نکلیں گے، جمعے کے بعد نکلو۔ کون نکلا؟ کدھر ہوا پروٹیسٹ؟ اور دوسری بات، جاگ اٹھا ہے عمران خان صاحب، پاکستان جاگ اٹھا ہے، بالکل جاگ اٹھا ہے، نالائقوں کے خلاف، نااہلوں کے خلاف، چوروں کے خلاف، کارٹلز کے خلاف، مافیاز کے خلاف، منافقت کے خلاف، افراتفری کے خلاف، فساد کے خلاف، بدتمیزی کے خلاف، گالی کے خلاف، آپ کے جو آپ کی اپنی نالائقی چوری ہے اس کے خلاف۔ اب یہ نظمیں لگا کر، یہ جھوٹ بول کر، یہ منافقت کر کے آپ عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ یہ مہنگائی بھی آپ کی دی ہوئی ہے، یہ بے روزگاری بھی آپ کی دی ہوئی ہے، یہ بدتمیزی، بد تہذیبی، افراتفری بھی آپ کی دی ہوئی ہے، یہ 44,000 ارب کا قرضہ بھی آپ کا دیا ہوا ہے، یہ 16% مہنگائی بھی آپ کی دی ہوئی ہے، یہ 1 کروڑ بے روزگار لوگ بھی آپ کا تحفہ ہیں۔ آج
آٹے کی قیمت جو ہے وہ آپ نے 4 سال 35 روپے سے 90 روپے کلو، اور یوٹیلیٹی سٹور پہ وہ آٹا جو انسان نہیں کھا سکتے اس کی یہ قیمت تھی. آج 400 روپیہ پورے ملک کے یوٹیلیٹی سٹورز پہ آٹا شہباز شریف صاحب نے آ کر کیا 1 مہینے کے اندر. اور آج موصوف کہہ رہے تھے، مطلب ان کا لیول دیکھیں. کہتے ہیں پنجاب میں آٹا سستا بیچتا ہے شہباز شریف، کے پی کے میں آٹا مہنگا بیچتا ہے شہباز شریف. ان کو شرم نہیں آتی. صوبے پرائس سیٹ کرتے ہیں آٹے کی. 9 سال سے 8 سال سے خیبر پختونخوا میں آپ حکومت میں ہیں. آپ پتہ نہیں کس انفلوئنس میں ہوتے ہیں دماغی طور پر جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں. 8 سال سے آٹے کی قیمت خیبر پختونخوا میں خیبر پختونخوا کی حکومت جو قیمت لگاتی ہے وہ لوگ خریدتے ہیں. پنجاب نے آپ کو 2 لاکھ ٹن آٹے کی آفر کی ہے خرید کر کے آپ کو دیں تاکہ آپ کے صوبے میں قیمت کم ہو. کیونکہ اس وقت جو حکومت وزیر اعظم ہے وہ خالی خیبر پختونخوا کا نہیں ہے، وہ خالی اپنی سیاست کو انٹیکٹ رکھنے کا وزیر اعظم نہیں ہے، وہ وزیر اعظم پورے ملک کا ہے. اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں آٹا کس قیمت پہ، بلوچستان میں کس قیمت پہ، کشمیر میں کس قیمت میں، پنجاب میں کس قیمت پہ. وہ فیڈرل سبسڈی دے کر، فیڈرل خریدوا کر وہ صوبوں میں آٹے کو سستا کرنے کی بات کرتا ہے. وہ پرپوز کر رہے ہیں کہ آپ یوٹیلیٹی سٹورز کی تعداد کو خیبر پختون میں بڑھا دیں تاکہ عوام کو سستا آٹا مل سکے. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں. اور اس کے بعد پولیس کی بات کر رہے تھے. ایک وفاق کی اکائی خیبر پختونخوا کے صوبے کی پولیس کو لڑا دیا پنجاب کی اور وفاق کی پولیس سے. یہ کیا انہوں نے. ایک وفاق کی اکائی نے حملہ آور ہوا وفاق کے اوپر. یہ کیا عمران خان نے پشاور میں بیٹھ کر. باتیں کرتے ہیں پولیس کی، باتیں کرتے ہیں ہم دیکھیں گے، باتیں کرتے ہیں جاگ اٹھا ہے. بالکل ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے اور ہم کر کے دکھائیں گے پاکستان سے کارٹلز اور مافیا کا خاتمہ. ہم دیکھیں گے کہ آپ کے جھوٹ، آپ کی منافقت، آپ کی افراتفری، آپ کی گالیاں اب پاکستان کی عوام نہیں سنتی کیونکہ جاگ اٹھا ہے پاکستان. پاکستان آپ کی جھوٹوں اور منافقت کو اب نہیں سنے گی. اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ بات کہتے ہیں IMF وہ لیکچر دے رہے ہیں جس وزیر کو نکالا عمران خان نے. 5 وزیر آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور وہ جو شوکت ترین صاحب ہیں وہ تو پروفیشنل ڈس آنیسٹی نہ کریں خدا کا واسطہ ہے. آپ کی آخری پریس کانفرنس تھی کہ 30 روپے بڑھانا ہے، ہر مہینے 17% ٹیکس لگانا ہے. یہ آپ کی پریس کانفرنس ہے، خدا را یہ کام نہ کریں. اور دوسری بات، ایک اور میں امپورٹنٹ بات کہتے ہیں کہ کیوں ہم نے تاخیر کی. اور وہ شخص جو آج مہنگائی پہ لیکچر دے رہا ہے وہ کیا کہہ رہا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ میں ٹماٹر اور آلو اور پیاز کی قیمتیں ٹھیک کرنے نہیں آیا. وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کہتے ہیں کہ مہنگے پیاز ہیں، مہنگے ٹماٹر ہیں، میں اس کو ٹھیک کرنے نہیں آیا. بجلی کی قیمت پہ آج کاغذ لہرا کے لیکچر دے رہے تھے. میں صرف یہ بتا دوں کہ 2018 میں بجلی کا یونٹ 11 روپے کا تھا، ان کی قیمت 26 روپے کا تھا. جو 15,000 کا بل، جو 800 روپے کا بل 2 بتی اور پنکھے پہ چلتا تھا نا، وہ 2018 اور ابھی جب یہ گئے ہیں تو وہ 3,000 روپے پر پہنچ گیا تھا. 11 روپے یونٹ جو ہے وہ 26 روپے پہ چلا گیا تھا. گیس جو ہے وہ 600 روپے سے 1400 روپے. یہ جو لہرا رہے تھے نا 1.5 مہینے کا جھوٹ بول رہے تھے، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بجلی اور گیس کی قیمت میں کتنا اضافہ ان کے دور میں ہوا تھا. گھی جس کی بات کر رہے تھے وہ 150 روپے سے 550 روپے پہ ان کے دور میں گیا تھا. اس کے بعد جو بات کر رہے ہیں مہنگائی کی، ہائے 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 بڑا درد ہے، بہت درد ہے. کالے چشمے پہن کر مہنگائی پہ بات ہو رہی ہے. مہنگائی جو ہے وہ 3% سے 16% کی آپ نے. ہم تو پیٹرول کو کتنے پہ چھوڑ کے گئے تھے؟ 87 روپیز کے اوپر. ڈالر کو چھوڑ کے گئے تھے 115 کے اوپر. کیا باتیں کرتے ہو؟ کوئی انفلوئنس جس چیز کا ہے، میں نے کہا تھا کوئی اور گولی کھائیں، سکون کریں، ایسی ذہنی حالت میں ٹی وی پر نہیں آنا چاہیے. اور کہتے ہیں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، میں عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ وزیر اعظم نے ان کا طے شدہ
ان کا طے شدہ IMF کا پروگرام شرائط جو ان کی نالائکی کی وجہ سے کمزور فٹنگ کے اوپر انہوں نے شرائط پہ دستخط کیے، جس کی وجہ سے آج یہ ہمیں اس کی پاسداری کرنی پڑ رہی ہے، اور عوام کو ہم نے نہیں چھوڑا بے سہارا۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم پیٹرول مہنگا کریں گے تو ہماری سیاست اور کیا امپیکٹ ہوگا، ہمیں نہیں پتا۔ ہم نے اس سے بیونڈ جا کر، اس سے بالا تر ہو کر، کیونکہ ملک کی معیشت ٹھیک ہو جائے، ملک میں مہنگائی کم ہو جائے، آج نوجوان کو روزگار مل جائے، اور اس کے اقدامات کے لیے پیٹرول ہمارے لیے بڑھانا پہلے دن بڑا آسان تھا، ان کی سمری تھی، ان کا معاہدہ تھا، انہوں نے سبسڈی جو دی اس کا خزانے میں پیسہ نہیں تھا، ہم پہلے دن پیٹرول بڑھا دیتے، لیکن کہا نواز شریف صاحب نے اور شہباز صاحب نے کہ ایسا نہیں ہوگا، ہم پہلے ریلیف بنائیں گے، پہلے ریلیف پیکج دیں گے، اس کے بعد ہم پیٹرول بڑھائیں گے۔ آج اگر پیٹرول بڑھایا ہے، پہلا جو پیٹرول ان کا معاہدے کے دوران جو بڑھایا گیا ہے، اس کے اوپر آج جس کی تنخواہ 40,000 روپے سے کم ہے، جس کی تنخواہ 40,000 روپے سے کم ہے، آج اس کو حکومت پاکستان 2,000 روپیہ دے رہی ہے۔ حکومت پاکستان اپنا 2,000 روپیہ اس کو دے رہی ہے۔ آج وہ مزدور، وہ کسان، وہ ٹیچر، وہ محنت کش خواتین، وہ اسٹوڈنٹ جو ساتھ کام کرتا ہے اور ساتھ اپنی تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ ریڑی بان، ہر وہ شخص جس کی آمدن 40,000 سے کم ہے، اس کو اس پیٹرول کی انکریز کے بعد ساتھ 2,000 روپیہ دیا جا رہا ہے۔ خالی 786 کے اوپر کال کریں، کال لائن ہے 786، اس پہ کال کریں اور آپ کو یہ 2,000 آپ کی انکم لیول کے اوپر ایک ٹرانسپیرنسی چیک کر کے آپ کو یہ 2,000 روپیہ مل رہا ہے منتھلی۔ یہ ریلیف دیا، اور اس کے بعد پیٹرول میں ہمارے لیے آسان کام تھے، آپ نے تو نہیں کیے۔ ہر 15 دن کے بعد پیٹرول بڑھاتے تھے رات کے اندھیرے میں، ہر 15 دن کے بعد، آپ نے تو کبھی کوئی ریلیف کی بات نہیں کی۔ اور اس کے بعد BISP کے اندر جو رجسٹرڈ فیملیز ہیں، جو کہ 14 کروڑ بنتی ہیں، 1.4 کروڑ فیملیز ہیں، اور اس کی آبادی جو ہے وہ 8.5 کروڑ جو پاکستان کی آبادی ہے وہ اس ڈیٹا کے اندر ہے، BISP کے اندر، ان کو بھی ایکسٹرا 2,000 روپے دیے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ان کو BISP میں ملتے ہیں اس پیٹرول کے انکریز کے ساتھ ساتھ۔ یہ ریلیف ہے جو 8.5 کروڑ آبادی اور اس BISP کے ڈیٹا کے علاوہ جو 40,000 جن کی انکم ہے اور اس سے کم ہے، ان کو 2,000 روپے مل رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے وہ وزیر اعظم، اس میں سب ہیں، سب شامل ہیں، اس میں سرکاری افسر شامل ہیں، پرائیویٹ شامل ہیں، کسان شامل ہیں، مزدور شامل ہے، ریڑی باندھ شامل ہے، جس کی آمدن جو ہے وہ 40,000 روپے سے کم ہے۔ آپ صرف 786 پہ کال کریں اور آپ کو آپ کی انکم کو چیک کر کے آپ کو یہ 2,000 روپے ٹرانسفر کر دیے جائیں گے۔ آپ باتیں کرتے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ کب پہلے ایسا ہوا ہے؟ اگر ہمیں یہ فیصلہ ہم کرتے ہیں، دل پہ پتھر رکھ کر کرتے ہیں اور ایک ویژن کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم اس کو بدلیں گے، ہم اس سائیکل کو بریک کریں گے، ہم معیشت کو راستے پر ڈالیں گے۔ ہم نے کیا ہے، اگر کوئی مثال دے سکتا ہے تو ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ ان کی طرح نعرے اور کالی اینکیں پہن کے جھوٹ نہیں بولے تھے، لیکچر نہیں دیے تھے، ان کے پاس موقع تھا۔ اس موقع کے اندر 4 سال انہوں نے ملک کو مہنگائی میں جھونکا، بے روزگاری میں جھونکا، عوام کے اندر معیشت کو تباہ کیا۔ آج لیکچر دیتے ہو کنٹینر پہ، ایک ہی کام کر سکتے ہو، کنٹینر پہ چڑھ سکتے ہو جو بہترین کرتے ہو، دوسرا کام بہترین کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، تیسرا کام بہترین کرتے ہو، منافقت کرتے ہو، چوتھا کام بہترین کرتے ہو، اسلامک ٹچ دیتے ہو اپنی سیاست کو۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ صلح حدیبیہ کی مثالیں دیتے ہو۔ آپ کو تو خدا نہ خواستہ، میں وہ استعمال نہیں کرنا چاہتی الفاظ، آپ کو اپنی بات کرتے ہوئے آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا کہ آپ کس قسم کی گفتگو، لیکن بہترین کرتے ہو، اسلامک ٹچ ہو، مدینہ کی ریاست کے اوپر بیٹھ کر اپنی سیاست کرو، منافقت کرو، جھوٹ بولو اور کنٹینر پہ چڑھ جاؤ، یہی کرو، باقی کام ہم کریں گے، ہمیں کرنا آتا ہے، ہمارے پاس وہ سوچ بھی ہے، وہ فکر بھی ہے، وہ صلاحیت بھی ہے،
اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ پہ میں نے آپ کو یہ بتائی. ایک اور چیز, آج پرائم منسٹر نے ہنگامی طور پر جو پورا پروگرام ہے وہ 4 دنوں سے جو کنزرویشن ڈیمانڈ ہے, انرجی ڈیمانڈ ہے, اور اس کے اوپر جو کفایت شعاری یہ پیٹرول کے فیول بل کی کٹوتی ہے, اس کے اوپر ہمیں پورا وزارتوں کو اور پوری کیبنٹ کو انہوں نے تمام سفارشات مانگ لی ہیں. اور آج شام اس کے اوپر ایک اجلاس بھی ہے آج رات کو, اور اس کے بعد جو کیبنٹ لیول کے اوپر, گورنمنٹ لیول کے اوپر جو کفایت شعاری ہے اس کی اناؤنسمنٹس کی جائیں گی. یہ تمام وہ چیزیں جو اس ریلیف کے علاوہ ہیں. اس میں عوام کو بھی اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا, اور جیسے میں نے کہا وہ عوام جو آلریڈی جس کی انکم کمپرومائزڈ ہے, آلریڈی جو مہنگائی کی چکی میں پسی ہوئی ہے, یہ تمام ریلیف ان کے لیے ہیں, یہ تمام چیزیں ان کے لیے. اور میں ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں عوام کی انفارمیشن کے لیے کہ جن کی تنخواہ 40,000 سے کم ہے وہ 786 پر کال کر کے 2,000 روپے ان کو ملے گا, جو وہ اپنے فیول پہ یا اس کو کسی طرح بھی جو اپنے ایکسپینس ان کا تھا آن فیول اس کو آلٹرنیٹیولی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد اور ہمارا ویژن ہے انشاءاللہ مہنگائی بھی کم ہوگی. یہ جو پیریڈ ہے اس میں اس انفلیشنری ریٹ زیادہ ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک پلان ہو, ایک ویژن ہو, ایک اسٹریٹجی ہو, اس کے مطابق انشاءاللہ ڈالر مستحکم ہوگا. آپ کے اندر جو ہم ابھی یہ جو باتیں کر رہے تھے, یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم ٹرکی گئے, اس پہ میں نے ایک تفصیلی پریس کانفرنس کرنی ہے انشاءاللہ کل کروں گی. ٹرکی ہم گئے, وہاں ترک سرمایہ کاروں کے ساتھ 4 سال پاکستان میں جو زیادتی ہوتی رہی, جو اپنے پیسے لے کر آئے, جو ہمارے دور کے منصوبے لگے ہوئے تھے, چاہے وہ پنجاب میں لگے ہوں چاہے وہ وفاق میں لگے ہوئے ہوں, ان کو انہوں نے نیب کی جیلوں میں ڈالا. ان کی گرانٹ منی جو انہوں نے گرانٹس دی ہوئی ہیں اس پہ انہوں نے ٹیکس لگائے, ان کو دفتروں میں رلایا, وہ در پھرتے رہے اور ان کو کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا. نالائکی ان کی تھی, کارکردگی ان کی تھی, سر ہمارے سرم سے جھکے ہوئے تھے جب ہم ٹرکی گئے. اور وہاں صرف ایک پورا فوکس تھا کہ جو سرمایہ کار آنا چاہتا ہے, جس کا جو مسئلہ وہ 2 دن میں حل ہوا. 2 دنوں میں شہباز شریف صاحب نے وہ تمام مسائل جو انویسٹرز کے تھے, جنہوں نے پاکستان انویسٹمنٹ اسکیمی تھی اور جو کرنا چاہ رہے تھے, چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو, ہیلتھ کا شعبہ ہو, انرجی کا شعبہ ہو, پیٹرولیم کا شعبہ ہو, توانائی کا شعبہ ہو, سب انویسٹرز جو تھے, روڈز کا شعبہ ہو, انفراسٹرکچر کا شعبہ ہو, پبلک ٹرانسپورٹ کا شعبہ ہو, سب ناراض. ان سب کو 2 دن کے اندر 4 سال کے مسائل, بیوروکریسی بھی وہی ہے, سسٹم بھی وہی ہے, یہاں تک کہ سیکرٹریز بھی وہی ہیں جو ان کے لگائے ہوئے تھے. مسئلے ہم نے حل کیے, ہم نے وہ تمام انویسٹمنٹ اپرچونٹیز کو دوبارہ بحال کیا, کیونکہ اوپر قیادت بدل چکی ہے. قیادت عوام کی فکر رکھتی ہے, عوام کا سوچ رکھتی ہے. ان کے پاس ہے کیا؟ 4 سال حکومت کرنے کے بعد بھی جھوٹ ہے, فریب ہے, لوگوں کی لان تان ہے, لوگوں کو بدتمیزی کریں, لوگوں کے ساتھ بد تہذیبی کریں, جھوٹ بولیں, اور بھاشن, کس بات کا بھاشن؟ اس کے بعد آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں ان جو جینا مرنا کہہ رہے تھے, ہمارا جینا مرنا جو ہے وہ پاکستان میں ہے. اور عمران خان صاحب کدھر رہتے ہیں بیٹے آپ کے؟ توبہ ٹیک سنگھ اور سائیوال گھر بنا کے دیا ہوا ہے ان کو, چھٹیوں پہ کہاں جاتے ہیں؟ کدھر ہوتے ہیں بچے آپ کے؟ اور میں ادھر نہیں جانا چاہتی جو اخلاقیات سے تیسری انگلی آپ پر اٹھتی ہے, میں وہاں نہیں جانا چاہتی کہ وہ کہاں رہتے ہیں سارے. اس لیے یہ سستی شہرت, سستی سیاست, سستے بیانیوں نے 4 سال ملک تباہ کر دیا, بے روزگار کر دیا, غریب کر دیا, مفلس کر دیا, معیشت تباہ کر دی. آپ کا ڈالا ہوا گند اور آپ کی لگائی ہوئی آگ بجھا رہے ہیں. جو تماشے آپ نے کیے, جو نالائکی آپ کی تھی, وہ آج عوام بھگت رہی ہے. لیکن اس نالائکی کا بھی بوجھ ہم اس کی حکمت عملی بنا کر, اسٹریٹجی بنا کر, عوام کو ریلیف دے کر, تاکہ عوام پہ یہ بوجھ نہ پڑے, وہ ہم کر رہے ہیں جو آپ کر سکتے تھے. لیکن اب انشاءاللہ آپ کو موقع نہیں ملے گا. عوام اب آپ کو مسترد کر چکی ہے. عوام آپ کی جو منافقت کے چہرے ہیں ان کو مسترد کر چکی ہے.
آپ کی سیاست کو مسترد کر چکی ہے. آپ 3 صدیاں بھی اس کنٹینر پر کھڑے رہیں تو ڈی چوک کے بھگوڑے کے ساتھ کوئی نہیں آئے گا, منافقت کے ساتھ کوئی نہیں آئے گا, کوئی نہیں آئے گا آپ کی جھوٹی سیاست اور آپ کے اسلامک ٹچ والی سیاست پہ, خدا نہ خواستہ, نعوذ باللہ. آپ اسی کی معافی مانگتے رہے نا ساری زندگی, تو آپ اس سے بھی باہر نہیں نکلیں گے. یہ معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ عمران خان نے آج یہ بھی بات کی ہے کہ غداری کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ کیا یہ لوگ مجھ پر غداری کے مقدمے چلائیں گے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کی لاسٹ کیبنٹ تھی تو کیا اس کیبنٹ میں بھی وزارت توانائی کی طرف سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سفارش کی گئی تھی جس کو مسلسل مسترد کیا گیا تھا, اور ان ذمہ داران کے نام اور اس حوالے سے بھی کوئی حکومت کر رہی, کیونکہ آپ کا موقف یہ ہے کہ یہ گزشتہ حکومت کی طرف سے ہی یہ سرنگیں بچھائی گئی تھیں, باروی سرنگیں, تو آپ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیے یہ میرا موقف نہیں ہے اویس, آپ نے بڑا اچھا سوال کیے. یہ میرا موقف نہیں ہے, یہ معاہدہ ہے. یہ معاہدہ میں آپ لوگوں کو میں دے دیتی ہوں اس کی کاپیز, اور اس کے اندر اس معاہدے کے مطابق جو شوکت ترین صاحب اپنی بے تحاشا پریس کانفرنسز میں کہہ چکے ہیں کہ 30 روپے پیٹرول ہر مہینے بڑھنا ہے, 17% ٹیکس کے ساتھ, جی ایس ٹی کے ساتھ, اور پی ڈی ایل. دوسری بات یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جب یہ معاہدہ کیا تھا, آپ نے دستخط کیے تھے نا, آپ کا معاہدہ, آپ کی شرائط ہے, اور اگر آپ نے یہ معاہدہ کیا تھا تو عدم اعتماد کے ڈر سے اس کو وائلیٹ کیوں کیا؟ سیاست کو فوقیت دینے کے لیے آپ کا خیال تھا یہ آپ 30 روپے پیٹرول سستا کریں گے تو عدم اعتماد فیل ہو جائے گی؟ کیا پاگل سمجھ رکھا ہے عوام کو؟ یہ معاہدہ عمران خان صاحب نے کیا, اور جس طرح جس کی کرونالوجی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ کتنے وزیر فارغ ہوئے جو آج ترجمان بنے ہوئے, وہ فارغ ہوئے ہوئے وزارتوں سے. وہ ایف بی آر چیئرمین 7 اور 6 سیکرٹری بیچارے اپنی نوکری سے گئے ہیں کیونکہ نالائق نااہل اپنی سیاست چمکا رہے تھے. آج وہی سیکرٹریز ہیں جو کہتے ہیں ہم فائل لے کر ای سی سی میں اور فائل لے کر کابینہ میں جاتے رہے کہ سمری اپروو پڑی ہوئی ہے. عمران خان صاحب نے اناؤنسمنٹ کر دی کیونکہ نو کانفیڈنس کی تلوار لٹک رہی تھی. یہ تماشے انہوں نے کیے معیشت کے ساتھ, یہ آگ لگائی ہے معیشت کے ساتھ, یہ آگ لگائی ہے مہنگائی کی, جس کو ہم ہر روز دن رات صبح دوپہر شام ہر سیکنڈ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اس ذمہ داری سے بری الزماں نہیں ہو سکتے, یہ عوام جانتی ہے. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو ریلیف بتایا کہ ہمارے لیے بڑا آسان تھا یہ سب کام کرنا پہلے دن. یہ کہتے کہ جی آئی ایم ایف کا معاہدہ ہے, یہ ہم پیٹرول بڑھا رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں. بات یہ ہے ہم نے ریلیف دیا عوام کو تاکہ یہ بوجھ نہ پڑے ان کی نالائکی کا عوام کے اوپر. ہم اس کو مینج کریں گے اور آگے بھی کریں گے, انشاءاللہ کریں گے. انشاءاللہ عوام کو اس مہنگائی کی چکی سے بھی نکالیں گے, روزگار بھی دیں گے, انڈسٹری بھی واپس لائیں گے, ناراض سرمایہ کاروں کو راضی کر کے واپس ملک میں انویسٹمنٹ کرائیں گے. سی پیک کے بند منصوبے, 4 سال ایک منصوبہ نہیں لائے سی پیک کا. اس اتھارٹی کی میٹنگ ہی نہیں ہوئی جو سال میں 2 دفعہ ہوتی ہے اور نئے منصوبے لائے جاتے ہیں. 4 سال میٹنگ نہیں ہوئی, ایک منصوبہ نہیں آیا ملک کے اندر. سی پیک کے اندر جو تھے وہ بھی بند ہو گئے. چائنا ناراض, ٹرکی ناراض, سعودی عربیہ ناراض, قطر ناراض, کیونکہ انا اتنی بڑی, ضد اتنی بڑی, تکبر اتنا بڑا. آج کنٹینر پہ کھڑا ہے ضد, تکبر اور انا کہ میں نہیں رہوں گا, اگر میں اس گاؤں میں نہیں رہوں گا میں پورے گاؤں کو آگ لگا دوں گا. اگر میں اس ملک اس کرسی پہ نہیں رہوں گا تو میں خدا نہ خواستہ پورے ملک کو آگ لگا دوں گا. خدا نہ خواستہ ملک کو 3 ٹکڑوں میں بات کرتے ہیں تقسیم کرنے کی. یہ ہے ان کی سوچ, ایک کرسی ایک اقتدار کا ہوس, اس کی اتنی ضد کہ ملک کہ وہ کرسی نہیں تو ملک نہیں, خدا نہ خواستہ. یہ وہ شخص ہے. اور نظمیں کیا لگاتے ہیں ہم دیکھیں گے اور جاگ اٹھائے, شرم آنی چاہیے. جی یاسر پہلے کر لیں پھر میں دیتی ہوں. 2 ماہ میں بظاہر نظر نہیں آتا کہ عوام کو کوئی کسی قسم کا ریلیف دیا گیا. جو بھی ریلیف ملا وہ دوبارہ چیزیں جو ہے ڈبل مہنگی ہو گئی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو آپ کے ساتھ اتحادیہ, آپ لوگوں نے تو مہنگائی مارچ کیا, مہنگائی مکاؤ مارچ بھی کیا, اب تمام لوگ اس کی باتیں کرتے ہیں باہر جو عوام ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کے ساتھ اتحادی تھے انہوں نے آپ کو کسی پتلی گلی میں لا کے پھنسا تو نہیں دیا؟ اور خود دیکھیں میں ایک صاف بات بتا دوں, ابھی میں نے آپ کو اتحادی کیوں نظر نہیں آتی آپ کو میں نے کیٹیگورکلی بتایا ہے کہ جو ریلیف عوام کو دیا ہے وہ میں نے آپ کو بالکل
कैटेगोरिक उसकी तफसील बताइए। और ये पहला रिलीफ है, ये आखिरी रिलीफ नहीं है। ये मईशत ठीक भी होगी, महंगाई इंशाल्लाह कम भी होगी, क्योंकि एक विज़न और एक स्ट्रैटेजी मौजूद है, एक फ़िक्र मौजूद है, एक सोच मौजूद है। आज वज़ीर आज़म को टीवी देखकर पता नहीं चलता डॉलर बढ़ गया या पेट्रोल बढ़ गया, ठीक है ना। आज टीवी देखकर पॉलिसी नहीं बनाता शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म। आज आवाम को देखकर पॉलिसी बनती है, आज आवाम को देखकर रिलीफ मिलता है, आज आवाम को देखकर हर पॉलिसी के ऊपर और हर दिन रात मेहनत हो रही है। आज सोशल मीडिया पे गालियां देकर कोई वज़ीर आज़म अपना काम नहीं कर रहा, जो कहता था कि मैं टमाटर और प्याज का रेट ठीक करने नहीं आया हूँ। आज उसके भाषण दे रहे हो, मौका ख़त्म हो गया। अब तुम्हारी ना कोई बात सुनता है, ना तुम्हारे पे कोई यकीन करता है। और जो किराए के तर्जुमान और जो वजारतों से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से फारिग हुए वुज़रा है ना, वो शर्म करें थोड़ी सी। अगर आपकी कारकर्दगी और आपकी अहलियत के ऊपर कोई यकीन होता इमरान खान साहब को, तो आपको वजारतों से ना निकालते जो आज आप भाषण और लेक्चर दे रहे हैं। मेहरबानी करें उसके ऊपर। जी सनाउल्लाह साहब, सनाउल्लाह साहब। तो ये जो 2000 रुपये वाला है, तो बता दें ये कब से शुरू हो रहा है, कितने अरसे जारी रहेगा। दूसरा सवाल ये है कि जो किफ़ायत शहरी की बात हो रही है, आपको तो 1.5 महीने हुए हैं, लेकिन जब 20-25 गाड़ियों का काफिला जो फुटपाथों पर लोग खड़े होते हैं उनके पास से गुजरता है, बुलेट प्रूफ गाड़ियों का, तो लोग फिर ये नहीं सोचते कि तेल क्यों बढ़ा है, क्यों नहीं बढ़ा। 4-4 दफ्तर बने हुए हैं वज़ीरों के, आपके बाद जो वज़ीर बने हैं 20-20 गाड़ियाँ उन्होंने मुख्तलिफ इदारों से पकड़ी हुई। ये हम गवाह हैं, नंबर भी आपको दे सकते हैं। हमारे बाद जो बने हैं आपकी अभी तो हम हैं 15 दिन की बता, मैं कह रहा हूँ जो माजी में बने थे। अच्छा, मैं यही कह रही हूँ, अभी तो मेरे बाद कोई बन गया तो मुझे नहीं पता चला। नहीं, अभी भी जो वज़ीर बने, नहीं, आपने बिल्कुल बात सही की है। मैं बता रहा हूँ ना, अभी भी जो वज़ीर बने हैं उन्होंने, अगर एक वज़ीर की वजारत के अंदर 10 इदारे हैं तो उसने 10 से 2-2 गाड़ियाँ पकड़ी हैं और अनलिमिटेड फ्यूल कार्ड है। फिर आपके जितने सिविल सर्विस के लोग हैं ग्रेड 20 से 22 तक, तमाम ने 100% ने मोनेटाइजेशन ली है। मोनेटाइजेशन के तहत वो लाखों रुपए माना ले रहे हैं। हर अफसर ने 2-2, 3-3 गाड़ी पकड़ी है 20 से 22 में, और अनलिमिटेड फ्यूल अपने इदारों से पकड़ेंगे। आपको भी पता है सारी चीज़। ये कौन रोकेगा इन चीज़ों को? ये लीगल है चीज़ें, ये उनका बता रहा हूँ। लीगल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। आप इलीगल नहीं रोक सके तो लीगल वो काम कैसे करें? देखिए, इसके ऊपर बड़ी वाज़िया आज आपने देखा है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ने अभी अपनी तकरीर में भी वाज़िया इसके ऊपर बात कर दी है, कफ़ायत शुमारी और कटौती की। और हम नारे नहीं लगाएंगे, हम ये नहीं कहेंगे वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बना दें या गवर्नर हाउस की दीवारें निकाल दें, गिरा दें। हम सहाफ़ियों को बाथरूमों में बैठ के, टबों के अंदर बैठ के प्रोग्राम नहीं कराएंगे। हम भैंसों और कट्टों को बेचकर, वज़ीर आज़म हाउस की कट्टे और भैंसें बेचकर मईशत को नहीं ठीक करने की बातें करेंगे, ठीक है। हम अंडे, मुर्गियाँ और बकरों से नहीं ठीक करेंगे मईशत। हम तमाम वो अमली तौर पर जिसका आपने भी जिक्र किया, जिस कफ़ायत शुमारी का, कि उसका इम्पैक्ट और उसका इम्पैक्ट देखकर वो तमाम सरगर्मियाँ जिससे पेट्रोल और ये फाइनेंस, पेट्रोल बिल के ऊपर जिसका बोझ है, उन सब को ख़त्म करेंगे। और ये एनर्जी के अंदर भी ये हो रहा है कि पिछले 3 दिन से जो डिमांड साइड का कंजर्वेशन प्लान है एनर्जी, पहली दफ़ा नेशनल कंजर्वेशन पॉलिसी की बात हो रही है डिमांड साइड के ऊपर। और उसी तरह पेट्रोल के ऊपर भी जो डिमांड साइड है जिसमें आपने तमाम चीज़ें की, उन तमाम की कटौती, उन तमाम के रिफॉर्म्स और उन तमाम की जो इस्लाहात हैं, उसकी बात इंशाल्लाह आज रात या कल सुबह में अनाउंस भी करेंगे। स्कीम कब से शुरू हुई और कितने अरसे जारी है? ये अभी तो हमने शुरू कर दिया। बाकी स्कीम का जो हिस्सा, क्योंकि जून के महीने में बजट से पहले था, और बाकी सारा स्कीम का हिस्सा जो है वो बजट के अंदर शामिल किया जाएगा। मेरी मिनिस्ट्री में तो मैं खुद चाय और कॉफ़ी मांगती रहती हूँ, ना चाय आती है तो ना कॉफ़ी आती है। गाड़ी मेरे पास एक है, गाड़ी मेरे पास एक है। अफगानिस्तान के साथ हमारे जिरगे ने मुलाकात की, आज 2 दिन पूरे जारी रहे, जिसमें सीज फायर के ऊपर एग्रीमेंट हुआ है और उसके अलावा 15 दिन की मदद दी गई कि दोबारा से टॉक्स होंगे। पाकिस्तान के जो सेनेटर हैं, कान असम्बली हैं, वो इस जगह में शरीक थे। आपका इस बारे में क्या? बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल भी है, और इसके ऊपर तफसील ये है कि आपको पता है कि 2021 अक्टूबर में ये टॉक्स का आगाज़ हुआ था, और इसमें हुकूमती सतह के ऊपर ये टॉक्स हो रही हैं, जो कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है उसको फैसिलिटेट कर रही है। और इसमें सिविलियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट भी और मिलिट्री रिप्रेजेंटेशन भी है। जिस तरह आपने कहा कि सेनेटर
کی وہ آئی ہے، اور ابھی آج ایک پریس ریلیز آئی ہے جس میں انہوں نے سیز فائر کیا ہے، اور اس کو ہم گورنمنٹ لیول کے اوپر سطح پہ ہم خیر مقدم بھی کرتے ہیں. اور جو بھی ٹاکس کنکلوڈ ہوں گی، ایک تو یہ پوری ٹاکس کا دائرہ کار جو ہے وہ آئینی ہے، اور جب بھی یہ ٹاکس کنکلوڈ ہوں گی تو وہ گورنمنٹ کے اپروول سے ہوں گی، اور دونوں اطراف سے جو کنسنسس کے ساتھ کی جائے گی بات. اور اسی لیے یہ آج پریس ریلیز بھی آئی ہے جس میں یہ جرگہ اور یہ کنسلٹیشن جو ہے وہ اس وقت جاری ہیں. ہم اس کو خیر مقدم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئین کے مطابق جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کنکلوڈ کرے گی یہ کمیٹی بھی، اور وہ پارلیمان اور گورنمنٹ کے اپروول سے ہوگی. میڈم پرائم منسٹر صاحب نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی ریسنٹلی. اس سے پہلے جب اپوزیشن لیڈر تھے تو شاید انہوں نے اپنی میڈل اسپیچ میں پارلیمنٹ کے اندر بھی اس کی بات کی تھی. تو کیا یہ ایک سیریس انیشیٹو ہے؟ اگر سیریس انیشیٹو ہے تو حکومت اس کے اوپر کیا اقدام لی ہے اور آپ اس کو کس طرح پرسو کریں گے؟ منگل کو ٹیوزڈے کو نیشنل بزنس کونسل اور جو ایڈوائزری کونسل ہے اور پاکستان کے مایا ناز بزنس کمیونٹی کاروباری حلقوں کی نیشنل کانفرنس ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں، جو کہ یہ جو چارٹر آف اکانومی ہے اس کے پہلا سٹیپ ہے کہ اس چارٹر کو فائنلائز کرنے کے لیے یہ پہلی کانفرنس ہے بزنس کمیونٹی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، اور چیمبرز بھی اس کے اندر موجود ہیں. یہ پہلی دفعہ پرائم منسٹریل لیول کے اوپر اس سطح کی بزنس کونسل اور بزنس کانفرنس ہو رہی ہے. دوسری بات، تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں شامل کرنے کا مرحلہ ہے جو کہ ساتھ سٹارٹ ہو رہا ہے، جس میں آئندہ عمران صاحب کی شکل میں اپنے سیاست کے فائدے کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے معیشت کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہ کرے، اور اس کے تسلسل کے لیے معاشی پالیسی اور معیشت کی تسلسل کے لیے یہ چارٹر آف اکانومی کا بنایا جا رہا ہے. اور اس میں کچھ ریڈ لائنز ڈرا کی جائیں گی کہ حکومت کوئی بھی ہو، کوئی بھی گورنمنٹ بدلے، لیکن جو لمیٹیشنز ہیں، جو ریڈ لائنز ہیں، ان کو کوئی کراس نہ کرے، تاکہ یہ کھیل دوبارہ کوئی بھی عمران خان کی شکل میں شخص آنے کی، کیونکہ وہ شکل تو واپس آنے نہیں لگی، لیکن کوئی بھی اگر ایسا اقدام اٹھانے کی کوشش کرے تو وہ ناکام ہو جائے. میڈم، عمران خان کے چیف آف اسٹاف شہباز گل نے ٹویٹ کیا ہے کہ وفاقی حکومت نے جو سیکورٹی دی تھی عمران خان کو وہ واپس لے لیا ہے. ایسے حالات میں آپ نہیں سمجھتی کہ ان کو مزید سیکورٹی دی جائے جب حکومت کہتی ہے کہ جو تھریٹس ہیں اور حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے بطور سابق وزیر اعظم اور ایک پاپولر؟ دیکھیں، میں جانتی نہیں شہباز گل صاحب ہیں کون، مجھے علم نہیں ہے کہ وہ آئی ریلی ڈونٹ نو کہ کون صاحب ہیں، کیونکہ اتنے کرائے کے ترجمان آئے، کچھ بریف کیس اٹھا کے چلے گئے ہیں، کچھ رہ گئے ہیں پیچھے گنے چنے، مجھے آنیسٹلی اندازہ نہیں. لیکن ایشو میں بات ضرور کروں گی کہ جو شخص شہباز شریف کو جیل کی کرسی نہیں دیتا تھا نماز پڑھنے کے لیے، اور ایک ایسٹ ریکوری یونٹ کا سربراہ کیمرہ لگا کے دیکھتا تھا کہ جیل میں شہباز شریف کو نماز پڑھنے کے لیے کرسی نہ ملے، ایک پورا دفتر بنایا ہوا تھا اس کام کو دیکھنے کے لیے شہزاد اکبر صاحب کی شکل میں، اور کھانا کیا مل رہا ہے، روٹی کیا مل رہی ہے، 3 وقت کھانا کیا مل رہا ہے، اس کی ڈیوٹی پر وہ مامور تھے. لیکن دوسری طرف جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے آتے ہی ریویو کیا سیکیورٹی کو، کیونکہ یہ کنٹینر پر المعروف امر بالمعروف، مدینہ کی ریاست، بیرونی ملک سازش، میری جان کو خطرہ، ملک 4 ٹکڑے خدا نخواستہ، 3 ٹکڑے خدا نخواستہ، یہ ہے سیاسی بیانیہ. تو اس میں جو باقی تو ہمارے ہاتھ سے باہر ہے، کیونکہ وہ ان کا زبان کا تعلق ہے ڈائریکٹلی. جو سیکیورٹی تھی وہ ہمارا فرض تھا.